اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، ان سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 84 سے 95 میں فرماتا ہے، پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے۔ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو۔ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے۔ وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ شرک یہ جو کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدہ انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تمہیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق صرف ایک اللہ ہے اور آسمان اور عرش عظیم کا بھی اللہ ہی مالک ہے، تو پھر تمہیں یہ تسلیم کرنے میں تعمل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف ایک وہی اللہ ہے۔ پھر تم اس کی وحدانیت کی تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اور اسے اپنی پناہ میں لے لے، کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے، کیا کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بچا لے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے؟ یہ آج کل کے پیروں فقیروں اور مریدوں کی جو سوچ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں آ کر اللہ سے بچا لیں گے اور اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اور ہماری روح جب تک ہم نہیں چاہیں گے یا ہمارے بزرگ یا ہمارے پیر نہیں چاہیں گے، ہمارے بابے نہیں چاہیں گے، تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری روح جو ہے وہ اللہ ہمارے سے ہماری روح لے ہی نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کو کسی سے پوچھنے کی کیا کوئی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں۔ کیونکہ اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے کسی کے کام کرنے کا تو صرف کن کہتا ہے، کسی کی مجال ہی نہیں ہے۔ جب انبیاء کرام رسولوں اور پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک اختیارات دیے، تو تم ان بزرگوں کے ساتھ اس طرح کے عقیدوں کو کیوں جوڑ دیتے ہو کہ جو لامحدود حاکمیت کے مالک ہے، نعوذ باللہ، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور یہی عقیدہ تو ہمیں لے ڈوبے گا۔ اسی عقیدے کی بنا پر تو ہم مشرک ہیں، اسی عقیدے کی بنا پر تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے بہت دور ہیں، اور اسی عقیدے کی بنا پر تو ہم جہنم کو اپنے لیے واجب کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ جو حاکمیت اور جو دولت اور جو کچھ اللہ کرنا چاہے اس کے سامنے کسی کے کھڑے ہونے کی جرت ہی نہیں ہے۔ تو پھر شاید ان بزرگوں کو بھی نہیں پتہ کہ جن سے ہم یہ باتیں منسوب کر رہے ہیں کہ وہ بھی شاید اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ اور ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ زمینوں آسمانوں کا اور عرشوں کا اللہ مالک ہے، باعزت عرشوں کا مالک اللہ ہے، زمینوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر ڈھکی چھپی ظاہر غائب ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے، اور ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ لینا دینا، کسی کو نوازنا، کسی سے چھیننا، زندگی موت، اگر سب اللہ کے اختیار میں ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، تو ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس علم کے باوجود دوسروں کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہو۔ قرآن کریم کی صراحت سے یہ واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی خالقیت اور اس کی ملکیت پر
اور اس کی رضاکیت پہ کہ منکر نہیں تھے، بلکہ وہ یہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے، حالانکہ وہ مشرکین تھے۔ کس وجہ سے؟ انہیں صرف توحید الوحیت سے انکار تھا، جو کہ آج کل عام ہے ہم لوگوں میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر تو یقین رکھتے ہیں، اس کے خالق اور مالک ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور اس کے رازق ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور زندگی اور موت بھی وہی دیتا ہے، اس بات پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں تکلیف ہے تو صرف اور صرف توحید الوحیت سے، یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا اس کی تقدیر میں یا اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، بلکہ صرف اور صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہی مغالطہ آج کل کے مکروہ پرست اہل بدعت لوگوں میں ہے، جس کی بنیاد ہے کہ فوت شدگان کو موت کے ان کو مدد کے لیے پکارتے، ان کے نام کے نظر و نیاز دیتے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ نے کہیں پہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے کسی فوت شدہ ولی یا نبی کو یہ اختیار دیا کہ تم ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو، یا ان کو مدد کے لیے پکارو، یا ان کے نام کی نظر و نیاز دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا، یعنی یہ اچھی طرح واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ اگر اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ محض ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور اپنے آبا پرستی کی بنا پر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ہم ارد گرد دیکھیں تو ہم سب بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم سب بھی کسی نہ کسی بزرگ، کسی نہ کسی ہستی، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی رسول ہے، چاہے وہ کوئی ولی اللہ ہم لوگ مانتے ہیں، یا کوئی ہمارا پیر یا کوئی ہمارا بزرگ یا کوئی بابا ہے، ہم ان کو اس جگہ پر رکھ لیتے ہیں کہ ان کے وسیلے، ان کے توسط اور ان کے قرب سے اللہ تعالیٰ ہمیں ملے گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر ان چیزوں کی کیا ضرورت اور کیا وقت اور ان وسیلوں کی کیا ضرورت ہے، ان کی قربت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ واقعی ان سے قرب رکھتے ہیں تو اگر وہ آپ کو اللہ اور رسول کے مطابق بتاتے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق اگر وہ آپ کو چلا رہے ہیں تو پھر تو سنیں، لیکن اگر ان کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ ایسے بزرگے، ایسے بابوں پر یقین رکھنا چھوڑ دیں۔ ہم بھی اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی یہ سب کرتے ہیں کہ زیارتوں پر جائیں اور ان کی زیارتوں کے توسط سے یہ ہمیں چیز میسر ہوگی۔ آپ کو دنیا میں کوئی چیز چاہیے، آپ دربار پر چلے جائیں، حاضری لگائیں، وہاں پر نظر و نیاز کر دیں تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اگر آپ ڈائریکٹ جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز حاجت کے ادا کریں گے، حاجت کے نفل ادا کریں گے تو آپ کو شاید کچھ نہ ملے۔ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھ کے تو اللہ سے مدد مانگے، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ جب خالق وہ ہے، جب حاکم وہی ہے، جب مالک وہی ہے، جب رازق وہی ہے، جب زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں، جب ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے، تو پھر ان بابوں اور ان بزرگوں کی قربت سے آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ اگر آپ اتنا ہی ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو پھر ان کے بتائے ہوئے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس سے بہترین اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر شریک اپنی مخلوق کا انتظام اپنی مرضی سے کرتا اور ہر ایک شریک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا، اور جب ایسا نہیں ہے نظام کائنات میں ایسی کشاکشی نہیں ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے اور برتر ہے جو مشرک اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اور اگر ان باتوں پر ہم غور کریں کہ واقعی ہمارے ارد گرد میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کا ہاتھ چوما جا رہا ہے، کسی بزرگ کا، کسی بزرگ کو جو ہے وہ تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں، ہے تو ویسے یہ عجیب بات، لیکن یہ سچ کسی نے کہا ہے کہ جو پیر صاحب ہے وہ اپنے مریدوں کے پیسوں سے اپنے لیے پراڈو اور بڑے بڑے محلات تو کھڑے کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیر کی دعا سے کسی مرید کا کچھ بھلا ہو گیا۔ وہ تو سائیکل بھی نہیں خریدنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا، لیکن وہ ان کو جا کے ان کے لیے بکرے اور ان کے لیے نظر و نیاز پوری دے گا اپنے پیروں اور اپنے مرید، اپنے بابوں کے لیے۔
تو اس لیے ہوش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کسی بھی قسم کا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو جا کے سجدہ کریں گے تو تبھی آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، یا آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ آسمان بنایا، تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر زمین بنائی، ایسا نہیں ہے کہ یہی شرک ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ جو صفت میرے رب کی ہے وہ اگر آپ کسی کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں گے، منسوب کریں گے تو وہ بھی شرک ہے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا حکم دیا اور آپ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، تو یہ بھی شرک ہے۔ میں بار بار اس لیے آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ باقی گناہ ہمارے استغفار سے، توبہ سے قبول کر لے گا انشاءاللہ، ہماری توبہ اگر صدقے دل سے ہم کریں گے تو اللہ کر لے گا۔ لیکن اگر ہم اس حالت میں خدا نخواستہ مر گئے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کیا ہوا، اللہ کے ساتھ کسی بھی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا، تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی پڑھنا ہو، کوئی بھی تسبیح کرنی ہو تو آپ اول آخر درود شریف پڑھیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اول آخر کس کی صفت ہے؟ رسول اللہ کی صفت ہے یا اللہ پاک کی صفت ہے؟ بے شک میرے اللہ پاک کی صفت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ پاک کی صفت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بلکہ اول آخر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا اور کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ میرا رب دینے والا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے افعال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔